فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم لیلۃ رواہ مالک۔ حضرت امام مالک نے حضرت ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز میں سلیمان ابن ابی حثمہ کو نہ پایا، فجر میں نہیں آئے۔ پھر جناب عمر بازار تشریف لے گئے۔ سلیمان کا گھر اور مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا، ان کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا۔ ان کی والدہ شفا کے قریب سے گزرے، ان سے فرمایا کہ میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں پایا۔ وہ بولی وہ تمام رات نماز پڑھتے رہے، پھر ان کی آنکھ لگ گئی تو حضرت عمر نے فرمایا میرا فجر کی جماعت میں حاضر ہو جانا تمام رات کھڑے ہونے سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بھائی ساری رات عبادت کرنا ایک طرف ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ایک طرف، مجھے تو یہ پسند ہے میں ساری رات کھڑا رہوں، نفل پڑھتا رہوں اور صبح فجر ہی رہ جائے۔ فرماتے ایسا مجھے بالکل پسند نہیں۔ ایک بات، اب اس حدیث پاک سے چند مسائل۔ پہلا مسئلہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے اسی باب میں پڑھا کہ حضور نے پوچھا، حضور پتہ کرتے تھے بھائی کون نماز میں کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، نماز میں تحقیق کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں اب تحقیق فرماتے تھے کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری، یہ تحقیق کیوں کی جاتی تھی؟ اس کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی تھی اس زمانے میں، یا وہ بندہ بیمار ہے یا وہ بندہ سفر میں ہے، دو وجوہات میں سے ایک وجہ ہوتی تھی۔ اور آج نہ تو کوئی بیماری ہے نہ کوئی سفر میں ہوتا ہے، نماز پھر کوئی نہیں پڑھتی۔ سفر بھی کوئی نہیں، بیماری بھی کوئی نہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی یہ دو احادیث ہیں۔ ایک یہ مسلم شریف میں ہے کہ جو عشاء جماعت سے پڑھے اس نے گویا رات کی عبادت کی، اور جو فجر جماعت سے پڑھے اس نے گویا رات کی عبادت کی۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ جو فجر اور عشاء جماعت سے پڑھے اس نے گویا تمام رات عبادت کی۔ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی احادیث، دونوں احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عطا کہ اگر تہجد کی وجہ سے فجر کی جماعت جائے تو تہجد چھوڑ دو، نفلی جماعت ہے نا جی، نفلی جماعت کو چھوڑو، فرض شروع کرو، فرائض پڑھو۔ ہاں جی، نفل کے اوپر دبا کے زور ہو اور فرائض واجبات کا پتہ ہی کوئی نہیں کدھر گئے۔ آپ سے یہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جناب آپ نے نفل پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ نے نماز فرض پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، نماز واجب پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سوال کیا جائے گا۔ اور یہ سوال ہر ایک کو کھڑا کر کے کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی علامہ صاحب ہیں تو علامہ صاحب چھوٹ جائیں گے، کوئی پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب ہونے کی وجہ سے چھوٹ جائیں۔ نہیں، علامہ صاحب بھی لائن میں کھڑے ہوں گے، پیر صاحب بھی لائن میں کھڑے ہوں گے، عوام بھی لائن میں کھڑی ہوگی، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ہاں جی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ اگر تو پڑھی ہے ٹھیک ہے، آپ اس سوال میں پاس ہو گئے ہیں۔ اب اگلے سیکشن میں جائیں، اگلا عمل کا آپ سے سوال کیا جائے گا، وہ جو نماز پڑھ کے آئے تھے اور جو اللہ تعالیٰ سے اس میں وعدے کیے تھے، قول و قرار کیے تھے، اب اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ اگلا جو ہے نا وہ پھر سٹیپ آئے گا، پھر اگلا سے پوچھا جائے گا۔ ہاں جی، پہلا سوال یہی ہونا ہے۔ کل قیامت والے دن جتنے بھی سوال ہوں گے ان تمام سوالوں سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے جی۔ آؤ جی سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ سٹیپ 1، وہ ہم پیپر دیتے تھے نا جی، تو پہلے نا جی وہ
ایک پیپر آتا تھا جی صرف ٹک ٹک کرنی ہوتی تھی، ہے جی صرف ٹک ٹک کرنی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط. ہاں جی نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھی پاسے ہو جا چل. پہلا قدم ہی غلط رکھا گیا، اور پہلا قدم اگر ٹھیک رکھا گیا تو انشاءاللہ تعالی لذیذ اللہ پھر نماز کی برکت سے کئی جو ہے وہ منازل ہماری طے کروا دے گا. اب نمازی آدمی ہو وہ جھوٹ بولتے ضرور ڈرے گا کہ یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں جھوٹ بولوں؟ ہیں جی نمازی آدمی بے ایمانی کرنے سے، دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے، ان چیزوں سے بچے گا کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. ہاں جی اور جو بے نمازی آدمی ہوگا تو چھوڑو یار پرے، اے جان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، وہ یہاں پہ تو فائدہ اٹھاؤ اگلے جان میں دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھی جائے گی. وہ ہم نا ایک بابا جی کو تبلیغ کرنے گئے، وہ عصر کے بعد نا جی ہماری مسجد کے سامنے بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے، اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی. اور میں نے جب جا کے نا اس کو تبلیغ کی، میں نے کہا حضور قبلہ ماشاءاللہ آپ اتنے ہمارے سینئر بزرگ ہیں، تو اب آپ کا آخری وقت ہے، تو حضور قبلہ نماز کی طرف کو توجہ ہو جائے تھوڑی سی. تو ہمارے ساتھ ایک کھوکر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اب بیمار ہے. وہ کہنے لگا او لتاں تیریاں قبر چ آ گئی نے، حالی بھی تینوں سمجھ نہیں آئی، حالی تینوں ہدایت نہیں آئی. بابے کا جواب آگے لتاں ہی اندر نے نا، باقی تو باہر آنا، مینو کھیل لین دے، چل باقی باہر آنا مینو کھیل لین دے. اچھا جی وہ آپ اندازہ کرے ایسے ایسے جیالے بھی پڑے ہوئے کہ جا جا تو اپنا کام کر، ہے جی اسی کر لیں گے. تو بابا جی وہ پیر صاحب ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سوال ہر کسی سے ہونا ہے. اور جو بندہ نمازی آدمی ہے نا وہ حیا ضرور کرتا ہے ان چیزوں کی. جو بے نمازی آدمی ہے اس کو کسی کو کوئی شرم حیا کو، نہ اللہ رسول کی شرم نہ کسی اور کی شرم. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پڑھ سن اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. تقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہو گئے، شان کریمی قصد کو معاف فرما. جملہ پریشانیوں بلاؤں مصیبتوں آفتوں سے نجات عطا فرما. جو تجھ سے مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ اجمعین برحمتک.